سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اس کے بعد میں فائنلی لاسٹ 9واں جو پروگرام رہا ہے وہ DTC ڈیجیٹل ٹریننگ کورس. اس کے اندر بھی فیملی ممبئی سے ہمارے درمیان آئی ہے, تو ہم اس فیملی کا نام لینے جا رہے ہیں. اس فیملی کا نام ہے صغری عظما فیملی. صغری عظما فیملی کوئز کا جو ایوارڈ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایڈوکیٹ فیض صاحب موجود ہیں, جلیل صاحب موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ایک منٹ 2200 میں سے انہوں نے جو ہے الحمدللہ اورنگ آباد کا نام روشن کیا ہے. 48ویں پوزیشن. بچے نے کتنا اچھا آتا تھا. ایک کام کیا, آپ اپنا کام کریں, زوردار تالیاں بجائیے. بڑی محنت کا کام ہے, بہت سارے جگر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو نیشنل لیول پر سیکنڈ لا کر. جی بالکل, آپ لوگ آئیے, یہ بہت بڑا لمحہ ہے آپ لوگوں کے لیے, اسے مس نہ کریں. بہت شکریہ. تمام باتوں کا اگر میں نچوڑ بولوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ حوصلہ ہو تو سفینوں کے علم لہراؤ, بہتے دریا تو بہیں گے اسی رفتار کے ساتھ. ضلع کا دورہ بھی چل رہا ہے, دوسرے دیگر معاملات بھی ملک کے اندر بڑے سرگرم ہے. اس کے اندر بھی اپنی حصے داری رکھتے ہوئے دھرنے آندولنوں کو بھی جو ہے تو آپ کی قیادت مل رہی ہے, عوام کو بھی آپ کی قیادت مل رہی ہے, اور ایسے پروگرامات کے اندر بھی آپ کی موجودگی یہ کہیں نہ کہیں اورنگ آباد کے لیے باعث فخر ہے. آئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ہمارے بیچ مہمانان آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم آئے اور عظیم الدین صاحب کا سوال کریں. آئے بنا کسی تمہید کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چونکہ مہمانان آ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم خود اس پروگرام کو سمجھ لیں کہ یہ پروگرام کس مناسبت سے رکھا گیا ہے, اور اس ہم سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے, وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی گہری کھاڑیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ڈائس پر تشریف فرما ریسپیکٹڈ گیسٹ اور دور دراز شہروں سے آئی ہوئی خواتین, مرد حضرات اور پیارے پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے بہت ہی کم وقت میں, کم ٹائم میں جو ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ یہ جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے, اس کا جو ایوارڈ شو ہے جس میں آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لاک ڈاؤن کے اندر اس طرح کے جو پروگرامز لیے گئے اس کے بارے میں چند جھلکیاں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. تو آف لائن جو پروگرامز ہیں وہ تو ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے کیونکہ وقت کی بہت زیادہ کمی ہے. ہم جو ہے آن لائن جو پروگرام ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جو ہے جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا, فرسٹ لاک ڈاؤن کا, تو ہماری جو ٹیم ہے, انجینئرز کی ٹیم ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارے نوجوان بچے ٹک ٹاک سے نکل کر اردغل غازی کی طرف جا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ایسا قدم اٹھانا پڑے گا. ان انجینئرز کے لیے ایک ایسا پلان کیا گیا ہے کہ ہم بچوں کو, نوجوان بچوں کی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کے لیے, جیسا انڈین آئیڈیل ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے انڈینز جو ہے بڑے بڑے شو ہوتے ہیں, گاڈ ٹیلنٹ شو ہوتے ہیں, وہاں پر ناچ گانے ڈانس ہوتے ہیں, بٹ ہمارے بچوں کے لیے تو وہاں پر ہم جانے کے لیے منع کرتے ہیں. لیکن ایسا کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس اویلیبل نہیں کہ جس میں ہم ترانہ سانگ, ترانہ نعت وغیرہ پڑھ کر جو ہے انعامات پرائزز حاصل کریں. تو اس کو لے کر لاک ڈاؤن میں جو ہے پربھنی گاڈ ٹیلنٹ اس نام سے جو ہے, ایکچولی ہم پربھنی کے ہیں اسی لیے اسی نام سے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور پھر وہ انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا. تقریباً اس میں 313 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیے اور اس میں ووٹنگ کا بھی سلسلہ رکھا گیا, بالکل ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے. 50,000 بچوں, 50,000 ووٹنگ بچوں نے
اس میں کلیکٹ کیے اور اس میں بچوں نے اپنے جو ٹیلنٹ کو شو کیے. اس میں جو ہے کسی نے سنگنگ مطلب نعت پڑھا ہے, کسی نے ترانے پڑھا ہے, کسی نے اپنی ڈرائنگ اور بہت سارے ایونٹس جو ہے اس میں رہے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد میں جو ہے پربھنیز گاٹ ٹیلنٹ شو کے بعد ایک اور سیکنڈ لاک ڈاؤن میں سیکنڈ ایونٹ کو لانچ کیا گیا جس کا نام ہے انٹرنیشنل رمضان فیملی کوئز. تو یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ لانچ کرنے کا پلان کیا گیا تھا جس میں 700 فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیے. یہ سیکنڈ ہے, ہم فرسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو 700 فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیے اور ٹوٹل اگر پارٹیسپیشن کا ریشو دیکھا جائے تو 3000 افراد نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھائے. اور یہ 30 دن رمضان کے مہینے میں چلا, فرسٹ لاک ڈاؤن کے فرسٹ رمضان میں. اور اس کے بعد میں جو ہے اس میں انعامات بھی دیے گئے. اس کے بعد میں نیکسٹ ہمیں لگا کہ جو ہے رمضان کے بعد ہماری ٹیم کو لگا کہ کہیں نہ کہیں ٹیچرز کو جو ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بائجوس کو دیکھتے ہیں, بائجوس اپنے پورے طاقت سے جو ہے CBSE پیٹرن کو آگے لے کر جا رہے ہیں. لیکن کیوں نہ یہاں پر ہماری ٹیم نے سوچا کہ اردو میڈیم کی بھی ایسے اساتذہ ہیں جن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ہماری ٹیم نے اٹھ کر جو ہے ان کے لیے ٹریننگ پروگرام رکھے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام, جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر تقریباً اس لاک ڈاؤن کے اندر فرسٹ لاک ڈاؤن کے اندر 2000 ٹیچرز کو ٹرین کیے. 7 ڈے کا جو ہے یہ ورک شاپ لیا جاتا تھا اور 2000 ٹیچرز کو جو ہے ٹرین کیا گیا. اس کے بعد میں پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وائٹ ہیٹ جونیئر کے بھی بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جس میں بچوں کو کوڈنگ سکھایا جاتا تھا اور تقریباً اس کے 40 to 50,000 فیس ہوا کرتی تھی. لیکن ہماری ٹیم نے فری آف کاسٹ اس پروگرام کو لانچ کیا چھوٹے معصوم بچوں کے لیے, جس میں بچے اپنے خود کی اپلیکیشن بنانا سیکھ گئے تھے, بچے اپنے خود کے گیم بنانا سیکھ گئے تھے, اسلامک گیم بچے بنانا لگ گئے تھے کہ جس طرح سے پوائنٹ کلیکٹ کر رہے اس طرح سے نیکیاں کلیکٹ کرنے کے گیم بچوں نے بنائے ہیں. اور یہ میں 18-20 سال بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں تیسری چوتھی کے, وہ بچوں نے گیم بنائے ہیں, نیکیوں کا گیم. تو اس طرح کے الحمدللہ یہ کوڈنگ پروگرام بھی سکسیس رہا, جس میں تقریباً 1500 اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا اور وہ ٹریننگ انہوں نے حاصل کیے. اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر جونیئر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کو لانچ کیا گیا, جس میں یہ بہت ٹاپ لیول پر گیا, جس میں مولانا سجاد نعمانی, ایڈوکیٹ فیض صاحب خود اس میں موجود تھے, اور امتیاز صاحب کے جو فرزند ہے بلال جلیل صاحب, مرزا داؤد آزاد صاحب, یہ اس میں ایز اے جج اس میں آئے تھے. بہت ٹاپ لیول پر وہ پروگرام رہا اور کلیکٹر, SP, کمشنر, بڑے بڑے لوگ اس میں خود آئے تھے, ممبر آف پارلیمنٹس بھی آئے تھے. اور اس پروگرام کا جو ہے 500 بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ لیا تھا, اور اس میں جونیئر جرنلسٹ کو باہر, بچوں کا ٹیلنٹ باہر نکالنے کے لیے پروگرام کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا. اسٹینڈ اپ کامیڈین, جونیئر جرنلسٹ, جونیئر یہ مووی میکنگ, بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں باہر آئے تاکہ بچے اپنے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل لیول پر شو کر سکے. تو اس طرح سے جو ہے الحمدللہ اورنگ آباد میں بھی کافی ایوارڈ اس کے یہاں پر گئے ہیں, جونیئر جرنلسٹ کے ایوارڈ اورنگ آباد میں ہی آئے ہیں, الحمدللہ کافی خوشی کی بات ہے. پھر اس کے بعد میں نیکسٹ انٹرنیشنل پھر رمضان فیملی کوئز کو پھر سے ڈیزائن کیا گیا, جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اور اس پروگرام میں تقریباً الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا سجاد نعمانی, ایڈوکیٹ فیض صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, اور نہ جانے اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس پروگرام میں آئی ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے نیم لینے کے لیے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ لوگوں کا بیان ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں جو ہے تقریباً 2200 فیملی اس پروگرام سے جڑی رہی, اور 2200 میں سے سب سے پہلا ایوارڈ جو کہ عمرہ کا ہے, جو کہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے, اور وہ فیملی بھی یہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ ہمارے جو گیسٹ یہاں پر موجود ہے انہی کے ہاتھوں سے وہ عمرہ کا جو ہے ایوارڈ دیا جائیں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد میں پھر یہ پوسٹر کے اوپر آپ کو تو ایوارڈ دکھ رہے ہیں, کمپیوٹر فریج, اس طرح کے بہت سارے ایوارڈ اس میں رکھے گئے تھے. تو یہ پروگرام رکھا گیا تھا رمضان میں سیکنڈ لاک ڈاؤن کے اندر, تو جس میں جو ہے 2200 فیملیز نے الحمدللہ پارٹیسپیٹ کیے. اس کے بعد میں جو ہے انٹرنیشنل انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز, قرآن سمجھے آسان طریقے سے, اس کو بھی لانچ کیا گیا. 20 دن کے لیے لانچ کیا گیا رمضان فیملی کوئز, 28 دن چلا اور یہ نان اسٹاپ کنٹینیو 20 دن چلا. اور 20 دن میں ہماری فیملیز نے اس سے بھی پروگرام سے کافی فائدہ اٹھایا, اور اس میں بھی 2200 سے بھی زائد فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیے, حصہ لیے. آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں ان سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, صرف ایک جملہ کہوں گا کہ بول کہ لب آزاد ہے تیرے. نہیں آیا, ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو یاد رکھیے پھر ایسے کچھ کمپٹیشن اگر 1000 بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم اوارڈ جیت لیں, لیکن لائف میں چینج نہیں آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ علم لوگوں کو دیا جائے, اس بہانے کی لوگ سوال کے جوابات دیں, اور اسی طرح جو ایک شعور لوگوں میں ڈالا جائے کہ لوگ اس بہانے جو ہے دینی علم کو حاصل کریں. تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کوئز کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن کیا ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آرگنائز تو ظاہر سی بات ہے, آرگنائزر تو قابل مبارکباد نہیں, لیکن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا, جو کہ سب کی نیت ہی تھی کہ علم حاصل کرے,
لیکن بالخصوص ان لوگوں کو میں اور مبارکباد ڈبل دوں گا اس کو ہم کہیں گے جن لوگوں کو اس میں ایوارڈ ملا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی کمپٹیشن ہوگا تو کچھ لوگ ٹاپ میں آئیں گے, کچھ لوگ اس کے بعد ہوں گے تو ہوں گا, لیکن اس کا اگر مقصد اس گروپ نے اچیو کر لیا اور اگر اس کا مقصد آپ لوگوں نے سمجھ لیا اور اس علم حاصل کیا تو الحمدللہ یہ اصل اس کا فائدہ تھا. انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور ملے گا. اسی طرح جو ہے لاک ڈاؤن بہرحال الحمدللہ آپ ایک طرح سے میں کہوں تو ختم ہو چکا ہے, لیکن لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہوں یہ اسکرین سے بہت اٹیچ ہو چکے ہیں, جس کو میں ہمیشہ کہتا تھا آج سے لاک ڈاؤن سے پہلے کہ اپنا اسکرین ٹائم کم کیجیے اور گرین ٹائم بڑھائیے. مطلب بچوں کے ساتھ پارک میں جائیے, ہریالی میں جائیے, دیکھیے. لیکن جب لاک ڈاؤن لگا تو بچے خود کہنے لگے اب کیا ہوا, بولے آپ خود لا کے جو ہے موبائل فون ہینڈ سیٹ اسکرین ہمارے ہاتھ میں دے رہے. ریزن یہ تھا کہ ایجوکیشن اس پہ شفٹ ہو گیا, کالج اس پہ شفٹ ہو گیا, اسکول اس پہ شفٹ ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کو ہم کو تیار کرنا ہے کہ یاد رکھیے ہمارے بچے اس سے اٹیچ نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. ظاہر سی بات ہم کو اس کے ساتھ رہنا ہے, لیکن وہ ہماری ضرورت ہے, لیکن وہ ضرورت لت اور عادت یا ایڈکشن نہ بن جائے اس چیز کا بھی خاص طور سے پیرنٹس خیال رکھیں. بہرحال یہ چند باتیں تھی, چند کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں, چونکہ میرے ایک پروگرام کا آلریڈی چونکہ وہ شیڈیول تھی, وہاں جانا میرے لیے ضروری ہے. تو میں انشاءاللہ عزیز اسی پر جو ہے اپنی بات میں ختم کروں گا. پھر سے ایک بات جو ہے آرگنائزر کو مبارکباد دوں گا کہ الحمدللہ انہوں نے اس بہترین انداز سے کوشش کی. پارٹیسپیشن جس میں کیا, جو لوگوں نے شرکت کی ان سب کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو علم آپ نے حاصل کیا اس کو آپ کی مبارک کرے. امید کروں گا کہ آپ سب جو ہے اس علم پر جو حاصل کیا اس پہ عمل کریں, اور وہ لوگ جو اس میں ونرز رہے ان لوگوں سے اور امید کروں گا کہ وہ اور آگے بڑھیں گے اور اس سے آگے نکل کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. مطلب فری تھا اور اس وقت کا استعمال کیسے کرنا یہ سوچ رہے تھے. نوجوان نسل جو ہے تو موبائل میں ٹی وی میں مصروف رہنا چاہتی تھی. تو یہ ایک ویژن ہی ہے, ایک دور اندیشی ہے فیضان صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی کہ انہوں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ کیسے چلا جائے, اور وقت کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے وقت کے تقاضوں کو پورا کیا. آن لائن جو آج ہمارے اپنے ہاتھ میں, ہماری اپنی انگلیوں میں پوری دنیا بستی ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک کمپٹیشن آرگنائز کیا. میں تمام جتنے بھی کمپٹیشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, جن کو انعامات مل رہے ہیں, جن کو پرائز مل رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. یہاں بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور آپ سے ہی یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس ملک میں جب بھی انقلاب آئے گا تو وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی قربانیوں کی وجہ سے آئے گا. یہاں اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ملت کی مائیں اور ہماری ملت کی بیٹیاں بیدار ہیں. بس ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کی تاکہ یہ اپنی نسلوں کی صحیح رہنمائی کر سکے. بہرحال بہت زیادہ تقریر کا وقت نہیں ہے. امتیاز صاحب کو کہیں جانا تھا, فیض صاحب کو جانا تھا. میرے پاس تو سچی کا معاملہ ہے, میری ٹکٹ بک ہے, مجھے حیدرآباد نکلنا ہے ابھی تھوڑی دیر کے. آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ٹکٹ. تو مجھے بھی جانا ہے حیدرآباد. اس کے لیے میں تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور یہ جو کمپٹیشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا, یہ ایک انعام لے کر یا جن کو انعام نہیں ملے وہ مایوس ہو کر خاموش نہ بیٹھے, بلکہ کوشش کرتے رہے کہ آئندہ جتنے بھی مقابلے ہوتے رہے, جتنے بھی کمپٹیشنز ہوتے رہے, اس میں حصہ لیتے رہے. ہم اپنے بچوں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دلاتے رہیے, اس لیے کہ بچے ایک روٹین اگر اسکول 10 سے 5 یا صبح 7 سے 2 بجے تک اسکول کرنے کے بعد ان کو آپ جتنا ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں گے, آپ کے بچے کے ریلیشن اتنے زیادہ باہر بنتے جائیں گے. وہ جب اپنے اسکول سے باہر نکلیں گا کسی اور سینٹر پہ اسکول پیریڈ مطلب 10ویں سے پہلے ہی اپنے اسکول کو چھوڑ کر کسی اور سینٹر پہ جا کے ایگزام دے گا, اپنے کوشچن پیپر کے علاوہ کسی اور کوشچن پیپر کو لے کر سالو کرے گا. تو بھلے یہ بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں, 150 روپے فیس بھر کے ہم اس میں حصہ لیتے ہیں, لیکن یقین جانیے نفسیاتی طور پر ہمارے بچے کو جتنا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے جو سپورٹ ملتا ہے, جو اس میں کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور آج اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ میں, ہمارے میں اور ہماری نسلوں میں کانفیڈینس ہونا چاہیے. کانفیڈینس چاہے پھر ہر قسم کا ہونا چاہیے, چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہو, چاہے نوکری کا معاملہ ہو, چاہے بزنس کا معاملہ ہو, کسی بھی قسم کا معاملہ ہو. بس ہماری نسلوں میں یہ بات ہم کو پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اس طریقے کے مقابلہ جاتی امتحانات میں ہم کو حصہ لینا پڑے گا, نئی نسلوں کو حالات سے واقفیت دلاتے رہنا پڑے گا. میں تمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ سال فیضان صاحب ایک اچھا مقابلہ رکھیں گے,
ایک کے بدلے 4 فیملیز کو عمرے پر بھیجیں گے انشاءاللہ. تو پھر جو ہے تو ملاقات ہوگی آپ سے. آئندہ تک کے لیے میں تمام آرگنائزرز کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دینا چاہوں گا. فیضان صاحب کی جو کوششیں رہی اس پورے کام کے لیے, ان کی پوری ٹیم کے لیے, تو ہم تو مہمان ہیں, ہم آتے جاتے رہیں گے, لیکن ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ انہوں مسلسل لگے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کے دوران. یہ بھلے ایک تنظیم سے وابستہ ہے لیکن ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر نئے ہیروز کو بنانے کا کام کرتے ہیں. آج بھی نئے ہیروز کو بنا کر یہ نئے بچوں کو جو ہے تو انعام دے رہے ہیں, ان بچوں میں حوصلہ پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں. سر آپ الحمدللہ, آپ اور آپ کی پوری ٹیم حقیقی جہاد کر رہی ہے. آپ کو سلام, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ایڈوکیٹ فیض صاحب, جناب عظیم صاحب, سفر سر, مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے اورنگ آباد کے شہر ادھیکش شارق نقشبندی صاحب, جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں آنے کے لیے کل سے شاید 20 فون کرے ہوں گے, مرزا داؤد بھائی, اور جن کو سن کر میں بولنا سیکھ رہا ہوں وہ آج کے اس پروگرام کے اینکر طیب ظفر صاحب. میں آرگنائزرز کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی جس طرح سے فیضان صاحب نے بتایا کہ یہ جو پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طرح سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا, یقیناً بہت ہی قابل تعریف بات اس لیے بھی ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے پیریڈ کے دوران بچوں کا ان سب باتوں سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی. یا تو موبائل گیمز تھے یا ٹی وی تھا, اور ایسے موقع کے اوپر ان کے اس انٹرسٹ کو جگانا, ان کے اس انٹرسٹ کو کریٹ کرنا, زندہ رکھنا ایک واقعی میں بہت قابل تعریف بات ہے. میں تمام آرگنائزرز کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج آپ مجھے اور شارق صاحب کو دیکھیں گے تو ہم دونوں بھی ٹی شرٹ کے اندر ہیں. میں جب یہاں پر آیا تو تھوڑا سا مجھے ہیبت ہوئی کہ میں آج سیٹرڈے کے دن ہم تھوڑا سا چل کرتے ہیں, ورنہ باقی کے 6 دن ہم کو بہت دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہم کسی نہ کسی وجہ سے الگ الگ شہروں میں جا رہے ہیں, الگ الگ علاقوں کے اندر جا رہے ہیں. میں جب یہاں پر آیا اور اسٹیج کے اوپر یہاں پر کارنر میں بیٹھا تو مجھے داؤد بھائی نے کہا کہ نہیں آپ بیچ میں آئیے. میں نے کہا کہ نہیں, میں فیض صاحب کے بازو بیٹھنا اس لیے چاہوں گا کہ یہ فیض صاحب ہو یا سفر صاحب ہو جو ایجوکیشن کے اندر ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ پرماننٹ سٹارز ہے. آپ کی کوئی رینیول کی ڈیٹ نہیں ہوتی ہے. میں صرف 5 سال کے لیے اسٹار رہتا ہوں, پھر میری رینیول کی ڈیٹ آتی ہے, اس میں اگر عوام چاہے تو رینیو کرتے ہیں, نہیں تو پھر واپس بھیج دیتی ہے. تو میرے لیے آپ لوگ بہت معنی رکھتے ہیں, اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں, جو لوگ ایجوکیشن کے معاملے میں, ایجوکیشن کو بڑھاوا دینے میں, اور خاص طور سے ہماری قوم کے اندر جو ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں, میری نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے. کیونکہ آج جب ہم آنکڑے دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم بھلے ہی یہ کہتے ہیں کہ دلت سماج بہت پچھڑا ہے, لیکن تعلیم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے, حقیقت اگر آنکڑوں کے ساتھ سمجھا جائے تو ہم لوگ ان سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. اسی لیے آج خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یو پی ایس سی کا رزلٹ نکلتا ہے جو کل نکلا ہے, تو ہم اتنی بڑی لسٹ کے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے نکلے ہیں, اور خوشی ہوتی ہے کہ 4 بچے, 5 بچے, 6 بچے جب یو پی ایس سی پاس کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ اورنگ آباد کے, مراٹھواڑہ کے, اب یہ بچوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں کر کے. تو میں تمام ان پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے انٹرسٹ کو زندہ رکھیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ اپنے بچے کو وہی بنائیں, یہ بھی ضروری ہے کہ بچہ جو چاہتا ہے آپ اس کو بنانے میں کیسی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ میں اپنا ادھارن, اپنا اگزامپل اکثر دیتا ہوں
کہ میرے والد چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر تھے, سول سرجن تھے یہاں پہ, اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے, ایک انجینئر چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اچھے پروفیشن کے اوپر جائے. تو میں ڈاکٹر بننے کے لائق تو تھا نہیں, تو انجینئرنگ میں مجھے زبردستی کے ایڈمیشن کرا دیا گیا. میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا, 1.5 سال وہاں پہ پڑھا, لیکن میرا انٹرسٹ کبھی جنریٹ نہیں ہوا, اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوا, اور میں وہ انجینئرنگ چھوڑ دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ فیلڈ میری نہیں ہے. اگر میں زبردستی کر بھی لیتا تو مجھے ایک ڈگری مل جاتی, لیکن میں ایک اچھا انجینئر نہیں بن سکتا. تو اس لیے جب انجینئرنگ کے باہر نکلا تو والد صاحب نے کہا کہ اب جو بننا ہے بن لو. تو الحمدللہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا ہوں. اور زندگی میں جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. زندگی میں چڑھاؤ اتار آتے رہیں گے, کبھی کامیابی ملے گی, کبھی ناکامیابی ملے گی, لیکن ایک ضد اگر کسی انسان کے اندر ہے تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں. میں جس انجینئرنگ کالج کے اندر, جواہر لال نہرو انجینئرنگ کالج کے اندر ایز اے فیلڈ اسٹوڈنٹ بول کر باہر نکلا تھا, میری پہچان یہ تھی کہ میں اس انجینئرنگ کالج کے اندر آیا اور اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی, تو میں کامیابی نہیں ملی تو میں وہ کالج چھوڑ کر چلے گیا. تو میری پہچان یہ تھی کہ میں JNEC کا ایک فیلڈ اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن الحمدللہ جب محنت کرے, شدت کے ساتھ محنت کرے اور ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے, تو 8 سال کے بعد میں اسی انجینئرنگ کالج کے اندر ایز اے چیف گیسٹ بن کر گیا. تو یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں, اور میں اکثر یہ بہت سارے پروگرامز کے اندر, خاص طور سے جہاں پر ہمارا ینگ جنریشن ہے, ہمارے بچے ہیں, ان لوگوں کو یہ میں اپنی داستان اس لیے سناتا ہوں کیونکہ یہ کسی اور کا ایگزامپل نہیں ہے, یہ میرا خود کا اپنا ایگزامپل ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو سن کر اگر ایک آدمی بھی اگر اس سے, ایک پیرنٹ بھی اگر اس سے موٹیویٹ ہو جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا سفل ہوا. میں ایک بار پھر سے تمام آرگنائزرز کو بہت تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر ایڈوکیٹ فیض صاحب کے ساتھ مجھے یہاں پر اس پروگرام کے اندر بلایا. لیکن داؤد صاحب کو یہ معلوم ہے کہ میں کیسے کیسے بہانے بنا کر یہاں پر پہنچا ہوں, کیونکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میرا بالکل پاسبل نہیں ہے. میں نے 8 بجے ابھی ایک میٹنگ کے لیے, میرے پاس لوگ تھے, میں نکل کے ان کو یہی بولا ہوں کہ میں ایک 15 منٹ میں واپس آتا ہوں کر کے. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں, آپ لوگوں کی معذرت چاہتا ہوں, جتنے بھی اسٹیج کے اوپر معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے کے اندر واپس جانا ہے. اس لیے داؤد بھائی, آپ کو میں نے کمنٹ کیا تھا میں آؤں گا, میں آیا, اب جانے کی اجازت بھی آپ دے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. لاک ڈاؤن میں لیا گیا انڈرسٹینڈ القرآن فیملی کوئز اور رمضان فیملی کوئز, جو کہ لاک ڈاؤن میں تقریباً 28 دن لیا گیا, اور اس میں تقریباً 5000 سے زائد فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیے. اور اس کا فرسٹ ایوارڈ شو اکولا میں رکھا گیا, سیکنڈ ایوارڈ شو پربھنی میں, اور تھرڈ ایوارڈ شو جو کہ ابھی اورنگ آباد میں رکھا گیا, جس میں بہت بڑے بڑے اورنگ آباد کی شخصیت یہاں پر تشریف لائے تھے, جس میں ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب آئے تھے, ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آئے تھے, شارق نقشبندی صاحب آئے تھے, اور اس طرح سے بہت بڑی بڑی ہستیوں نے جو ہے اس پروگرام میں آئے اور اپنے ہاتھوں سے عمرہ اور بڑے بڑے جس طرح سے فریج ہے, ایسے انعامات سے جو ہے فیملیز کو نوازے. ٹوٹل کتنے ایوارڈ دیے گئے؟ ٹوٹل یہاں پر جو ہے تقریباً 8 ایوارڈز دیے گئے, جس میں جونیئر ٹیلنٹ ہنٹ کا بھی ایوارڈ جو ہے یہاں پر دیا گیا, جونیئر جرنلسٹ, اور اس طرح کے بڑے بڑے ایونٹس جو ہوئے تھے اس کے کچھ ایوارڈ جو ہے آج اس اورنگ آباد میں دیے گئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جو ہے ہماری ٹیم جو انجینئر سید فیضان دانش اور ان کی ٹیم اس طرح سے جو لاک ڈاؤن میں پروگرام رکھ رہی ہے بیک ٹو بیک, تو یہ 9واں پروگرام تھا, انشاءاللہ 10واں بھی پروگرام بہت جلد جو ہے لانچ کرنے جائیں گی. اس میں سبجیکٹ کون کون سے تھے, جیسا کہ ایک جرنلسٹ تھا, اور کون کون سے سبجیکٹ؟ جی, جونیئر ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر جو ہے جونیئر جرنلسٹ تھا, جونیئر مووی میکنگ تھا, جونیئر اسٹینڈ اپ کامیڈین تھا, جونیئر اسپیکر تھا, جونیئر قاری تھا, اور جونیئر نعت خواں تھا. اور رمضان فیملی کوئز میں جو پروگرام ہوا 28 دن, اس میں مولانا طارق جمیل, ایڈوکیٹ فیض صاحب, مولانا سجاد نعمانی صاحب, SIO کے پریزیڈنٹ سلمان احمد صاحب, اور ہر جماعت کے پریزیڈنٹ. جیسا کہ آج جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جو چل رہا ہے, جیسا کہ رمضان فیملی جو کوئز ہو رہا ہے, تو اس سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسکل ہونا بہت ضروری ہے, یہ آپ کا موٹو ہے کیا؟ جی, ہمارا اس کا یہ موٹو یہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے بچے اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچان رہے تھے, اور فیملی جو ہے بالکل اپنے اپنے کاموں میں بزی تھی,
لیکن ہم نے ایک ایسا اسلامک ماحول پیدا کرنے کے لیے جو ہے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، جس میں پوری فیملی نے بڑے بڑے عالم دین کو سننا کمپلسری ہے، اور جب وہ سنیں گے 15 منٹ کا شارٹ کلپ ویڈیو، اسی کے بعد میں جو ہے کوشچن پیپر آتا ہے اور اسی پر جو ہے سوالات کے جوابات دینا ہوتے ہیں۔ 28 دن جو سب سے زیادہ نمبرات لیں گا، ٹاپ 50 میں آئیں گا، انہی کو انعامات سے نوازا گیا۔ اور آج اورنگ آباد میں جو ہے ممبئی سے جو ہے ایک فیملی کو بلایا گیا، جن کا نام جو ہے صغیری فیملی ہے، جن کو فرسٹ پرائز ملا۔ ان کے ایک فیملی کے 2 فرد کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب بھی لاک ڈاؤن اوپن ہو جائیں گا تب وہ لوگ انشاءاللہ عمرہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ آگے بھی یہ کام کرتے رہیں گے رمضان سے؟